السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا الہ العالمین۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مبارک دور میں دیکھو کہ تصور میں داخل ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت عطا فرمائی، لمحات اور موقع عطا فرمائے کہ دیکھو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سلیکشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چناؤ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سننے کے لیے چنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے اور یوں محسوس کرے کہ ہم اس دور میں پہنچ گئے ہیں نا کہ جس دور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں دیکھ لیتا تو صحابیت کا مرتبہ پا جاتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ دیکھو آج بھی جب ہم مدینہ جاتے ہیں نا تو ایک ہی بات دھیان میں آتی ہے کہ کاش میرا یہ آنا کاش 1400 سال پہلے ہوتا تو ہم بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ان گنہگار آنکھوں سے کر پاتے اور صحابیت کے مرتبے کو فائز ہو جاتے۔ تو آئیے آج ہم اس سیشن میں نا یہ جانیں گے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قبول اسلام کا واقعہ کیسا تھا۔ دیکھو کہ جب مکہ میں جو لوگ صحابہ ایمان لے آتے، جو کلمہ پڑھ لیتے، تو ان کو جو مکہ کے جو مشرکین لوگ تھے نا وہ بہت تکلیف پہنچاتے تھے نا۔ تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا، ہجرت کا مطلب اجازت ہوئی صحابہ کو۔ ہاں تو پھر کچھ صحابیہ نے اس وقت کیا کیا، ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ تو اب یہ ہوا کہ جب وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے نا تو دیکھو دشمن لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب دشمنی پہ اتر آئے نا تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر سامنے والا اگر امن کی خاطر وہ جگہ بھی چھوڑ دینا تو پھر بھی وہ جو دشمن ہوتا ہے وہ دشمنی نہیں چھوڑتا۔ اللہ اکبر کہ وہ پیچھا کرتے کرتے اس جگہ بھی پہنچ جاتا ہے کہ جہاں سامنے والا اس جگہ کو چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ اب یہ کہ لوگ نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے اتنا ستایا کہ جو ایمان لائے تھے ان لوگوں کو کہ انہیں بھوکا رکھنے کی کوشش کی، انہیں مارا، انہیں خوب زخمی کیا، مطلب ان کے ساتھ خوب ظلم و ستم کیے، ہاں کہ کہیں سے بھی مطلب وہ ایمان سے واپس ہٹ جائے، ہر ممکن کوشش کی، لیکن ایمان بھی ایسا رچ بس گیا تھا نا کہ دیکھو صحابہ جان تو دے دیتے کہ شہید ہو جاتے، لیکن ایمان کی محبت ایسے روئے میں بس گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے عقیدہ ایسے نس میں بس گیا تھا کہ دیکھو وہ جتنا مارتے تھے نا وہ مکہ کے مشرکین، وہ جتنا مارتے تھے اس سے ان کا مطلب بدن تو زخمی ہو جاتا تھا، لیکن پھر بھی مطلب وہ کہتے تھے مار کے کہ کہو لا تعوذا، کہ دیکھو جو بتوں کے نام تھے نا مکہ میں تو وہ کہتے تھے کہ کہہ دو کہ یہ بت عظیم ہے، لیکن پھر بھی وہ ہرگز ایسا نہیں کرتے اور کہتے مطلب کلمے کی تکرار کرتے ان کی مار پہ بھی۔ اللہ اکبر کہ بدن زخمی ہوتے تھے ان کے، لیکن جب یہ کلمے کی تکرار جو زور سے کلمہ پڑھتے، جو شہادت کی گواہی دیتے تو اس سے کیا ہوتا تھا، وہ مکہ کے مشرکین کے دل زخمی ہو جاتے۔ اللہ اکبر کہ ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے لیکن پھر بھی یہ ہار ماننے کو ہرگز تیار نہ ہو۔ تو جب یہ مکہ کے مشرکین لوگوں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے کیا کیا، یہ لوگ تو ہجرت کر کے اب حبشہ چلے گئے کہ ہم نے ان کو تنگ کیا تو یہ حبشہ چلے گئے، تو یہ لوگ ایسا مطلب یہ سوچتے تھے کہ اب حبشہ جا کے اطمینان سے ان کو کیسے رہنے دیں ہم نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھو اگر دشمنی پہ جب کوئی انسان اتر آتا ہے نا تو پھر اس لیول پہ وہ انسان آ جاتا ہے کہ اگر دیکھو نظر سے سامنے والا دور بھی ہو جائے نا تو بھی پھر مطلب اتنی اس کی دشمنی میں سامنے والا جلستا رہتا ہے کہ اس سے مطلب دور رہنے کے بعد بھی اسے ایسا لگتا ہے کہ ہم سے دور ہو کر بھی یہ خوش کیسے رہ سکتا ہے، ہم سے دور ہونے کے باوجود بھی یہ مطمئن کیسے رہ سکتا ہے، کیسے سکون سے اس کو زندگی جینے دوں گا میں اب۔ اللہ اکبر تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ ہم سے دور رہ کر خوش اور امن سے ہرگز ہم ان کو رہنے نہیں دیں گے۔ اور پھر دیکھو
ایسے انسان اس دشمنی مطلب وہ دیکھو دشمنی کی آگ میں وہ جھلستے رہتا ہے، اور وہ انسان پھر کیا کرتا ہے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ سامنے والوں کی نا عزت پہ وار کیا جائے، مطلب دوسرے لوگوں کو سامنے والے کے بارے میں اتنا بھڑکایا جائے، اتنا برا بولا جائے کہ ایک نظر بھی تیسرا بندہ اس کو اچھا نہ سمجھے۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھو ان کو یہ بھی تو ڈر تھا، وہ یہ سوچتے کہ کہیں ایمان، کہیں اسلام جہاں یہ پہنچ گئے حبشہ، وہاں پر اسلام ہی نہ پھیل جائے، ہے نا۔ اور یہ بھی ڈر کہ کہیں ہمارا ہی باطل لوگوں کے سامنے نہ آ جائے، کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چل جائے کہ ہم ہی غلط تھے، ہے نا۔ یہ سوچ سوچ کر وہ بے حد پریشان ہو جاتے ہیں وہ مکہ کے مشرکین لوگ۔ اب یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ کہ صحابہ کرام کو مطمئن نہیں ہونے دیں گے، وہ یہ سوچتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اور اس میں سے دو لوگ عمر بن علاس اور عبداللہ بن ربیعہ وہ کیا کرتے ہیں، حبشہ کے بادشاہ، جو وہاں کے بادشاہ کا نام تھا نجاشی، تو وہ سوچتے ہیں کہ حبشہ کے بادشاہ کو اور اس کے وزیر کو اور مطلب تمام اس کے کلوز لوگوں کو ہم کیا کریں گے، ہدیہ اور تحفہ پیش کریں گے۔ تو سوچتے ہیں کہ مطلب ایسا کر کے وہ کیا سوچتے ہیں کہ ہم وہاں کے بادشاہ کو، ان کے وزیروں کو ہم اپنا نا ایسا مطلب جیسے ہم ہمارا ہم خیال بنا لیں گے ان کو، وہ ایسا سوچتے ہیں۔ ہاں کہ دیکھو کہ کیسی سازش رچی جا رہی ہے مسلمانوں کے خلاف۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ صرف بادشاہی کے لیے نہیں بلکہ وزیر کے لیے، اس کے سارے مقربین کے لیے مطلب پلان کیا جاتا ہے۔ دیکھو کہ خوب سارے تحفے اور ہدیے دے کر ہم مطلب بادشاہ کو اپنے جیسا بنا لیں گے یا اپنے انڈر میں لے لیں گے۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ دیکھو کیا سوچتے ہیں کہ پھر وہ ہم واپس سے وہ جو جتنے صحابہ حبشہ چلے گئے ہیں ان کو پھر ہم تحفے دے کر بادشاہ کو کیا کریں گے، واپس اپنے پاس لے کر پھر سے ان پہ ظلم و ستم کر کیا کریں گے، ایمان سے ان کو ہٹانے کی اور دور کرنے کی پوری ممکن کوشش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے جو دو مطلب یہ مکہ کے جو مشرکین ہوتے ہیں ان میں سے دو لوگ کہ عمر بن علاس اور عبداللہ بن ربیعہ، یہ دونوں اتنے سارے ہدیے اور تحفے لے کر ساتھ کہاں پہنچ جاتے ہیں، حبشہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں کہ وہ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے وزیر کو پہلے پکڑتے ہیں اور سارا ہدیہ ان کو پیش کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے شہر سے نا چند نادان لوگ یہاں پر اپنا پرانا دین چھوڑ کر تمہارے شہر میں وہ مطلب پناہ وزی ہو گئے ہیں، وہ تمہارے شہر میں آ کر بس گئے ہیں۔ دیکھو اللہ اکبر، بولنے کا طریقہ بھی کتنا معنی رکھتا ہے نا، یہ کہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے اپنا پرانا دین چھوڑ دیا اور تمہارے شہر میں آ گئے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، دیکھو جو حبشہ کا بادشاہ ہوتا ہے نا اس کا دین کیا ہوتا ہے، عیسائی ہوتا ہے، وہ کرسچن تھا، اور وہاں کے لوگوں کا بھی دین کرسچینٹی پر تھا۔ ہاں تو اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہمارے ملک سے جو لوگ آئے، کہ مکہ سے جو لوگ یہاں پر آئے ہیں وہ مطلب عیسائی بھی تو نہیں ہوئے نا دین چھوڑ کر کہ آپ لوگ یہاں پہ رہنے کی ان کو اجازت دے دیں۔ دیکھو غور سے سنو کہ کس طرح سے کتنا بھڑکایا جا رہا ہے، ہاں کہ مسلمانوں کے پیچھے ہی پڑے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ان صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط کہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اور بادشاہ کے سوالوں کا بھی جواب دے دیا، اور ان لوگوں کو پھر کیا ہوا کہ ناکامیاب ہو کر واپس مکہ کو آنا پڑا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں، دیکھو کہ کرسچن بھی تو نہیں ہوئے یا اور کوئی دھرم بھی تو نہیں اپنایا، مطلب ہماری طرف سے وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے مطلب ہم کو ریپریزنٹیٹیو بنا کر کچھ ہدیے اور تحفے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بھیجے ہیں، اور کہا کہ ان مکہ سے جو لوگ آئے ہیں نا ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ تو وزیر سے کہتے ہیں نا کہ آپ حضرت بادشاہ سے سفارش کر دیجئے نا کہ ان لوگوں کو بغیر کسی سوال و جواب کے، کہ بغیر کوئی بات کیے، کوئی گفتگو نہ کیا جائے، بس ہمارے پاس ہمارے سپرد ان کو سونپ دیا جائے۔ اب یہ لوگ اس لیے یہ چاہتے تھے کہ بات نہ ہو، کیوں کہ ان کے درمیان بات نہ ہو، کیونکہ ان کا باطل ہی سامنے نہ آ جائے نا، کہ ان کا حق لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ ہی صحیح تھے، ہم ہی غلط ہیں، یہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، ہے نا، کہ ہمارا ظلم و ستم لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، ہے نا۔ یہ سوچ کر وہ کیا کرتے ہیں کہ بادشاہ کو ایسے بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ ان کو ہرگز ان سے کوئی بات نہ کرے، کوئی سوال نہ کرے، بس ان کو ہمارے سپرد کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اب کیا ہوا
کہ جو وزیر لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ ارے اب تو نذرانے بھی ہمیں مل گئے، تو پھر ابھی بات کر کے یا پھر ان سے سوال و جواب کرنے کا کوئی مطلب بھی نہیں نا، ایسا وہ سوچتا ہے۔ اللہ اکبر! اور کیا سوچتے ہیں کہ ہم بادشاہ کو کہہ دیتے ہیں کہ مکہ سے آئے لوگوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ کے پاس یہ بات آتی ہے کہ کوئی مقلبہ نہ کیا جائے اور ان لوگوں کو واپس کیا جائے، تو بادشاہ نے اس پر کہا کہ ایسا تو نہیں ہوگا، کہ ہم ان سے ضرور سوال کریں گے، کہ ہم ان سے گفتگو ضرور پوچھیں گے اور کریں گے کہ آپ لوگوں نے اپنا وطن ہی، اپنا ملک کیوں چھوڑ دیا اور وہاں سے یہاں کیوں چلے آئے۔ اللہ اکبر! پھر بادشاہ نے کیا ایک آدمی کو اپنی طرف سے صحابہ کو بلانے کے لیے روانہ کر دیا۔ اب وہ آدمی صحابہ کے پاس جا کر بادشاہ کا پیغام پہنچاتا ہے، اور اس وقت کیا ہوتا ہے کہ صحابہ میں سے نا ایک صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دربار میں کیا کہیں گے پہنچ کر، کہ بادشاہ تو عیسائی ہے نا، اور ہم سب مسلمان، کہ ہم تو توحید پرست ہے اور بادشاہ کا دین ہمارے دین سے بہت الگ ہے، تو ہم کیسے سامنا کریں گے اس بادشاہ کا۔ تو اب صحابہ نے کہا، پھر صحابہ کا جو مجمع ہوتا ہے، وہ گروپ آف صحابہ، وہ کہتے ہیں کہ بس ہم وہی کہیں گے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور ہمیں بتایا ہے، کہ جو کچھ بھی ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم بس وہی کہیں گے، کہ چاہے جو ہو صرف اور صرف سچ کہیں گے۔ اللہ اکبر! اب دیکھو اب کیا ہوا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور بادشاہ کو سلام کرتے ہیں، کہ جبکہ وہاں کا ایک رول ہوتا ہے، وہاں کا ایک قانون یہ بھی ہوتا ہے کہ بادشاہ کو اس کی تعظیم کے لیے سلام کے ساتھ سجدہ کیا جاتا ہو۔ اللہ اکبر! لیکن صحابہ کی شان تو دیکھو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ انہوں نے ایسے ٹھوس قدم جما لیا تھا نا۔ دیکھو ہم نے آج ہمارا بھی ایمان کا ضرور جائزہ لینا چاہیے، کہ وہاں جب جان پر بھی بن پڑی کہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہونا ہے نا، کہ نہ جانے بادشاہ سلاخوں میں ڈال دے، نہ جانے بادشاہ پھانسی پر چڑھا دے، نہ جانے آگ میں ڈالنے کی وہ نہ کہہ دے، آگ میں ڈالنے کا حکم جاری نہ کر دے، ہے نا، یا اگر پھر سے کم یہ ہو سکتا ہے کہ ان ظالموں کے سپرد ہی نہ کر دے، لیکن پھر بھی ہرگز نہیں ڈرے اور عمل ایسا کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر کہ سجدہ تو ہرگز نہیں کیا، صرف اور صرف سلام کیا۔ اب جو مقربین لوگ تھے وہ بادشاہ کے، ان کو یہ بات بہت ہی ایسے ناگوار پہنچی نا، کہ کیا بات ہوئی کہ سجدہ نہ کیا اور صرف سلام کر لیا، اور سب کے سب اب سوچ میں پڑے ہو گئے۔ اور کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بادشاہ نے خود پوچھا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اللہ اکبر! تو اس پہ سے ایک صحابہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے طرف ایک رسول اور پیغمبر بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی حکم دیا ہے کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کو سجدہ ہرگز نہ کرے۔ اللہ اکبر! اب ان صحابہ نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے سلام کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں، ہم مسلمان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم اسی طرح سے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی بھی خبر دی ہے کہ اہل جنت بھی اسی طرح سے ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ اور رہا سجدے کا سوال، تو سوائے اللہ تعالیٰ کے، سوائے ہمارے خدا کے، ہم کسی اور کو سجدہ ہرگز نہیں کرتے۔ اللہ اکبر! اب نجاشی نے جب ان صحابہ کی یہ گفتگو سنی تو پھر اس نے وہ تھوڑا سا اس پہ مطمئن ہوا، اور پھر نجاشی نے ان کو پوچھا، دریافت کیا کہ بت پرستی کے سوا اور عیسائی دھرم کے سوا اور کون سا نیا دھرم ہے اب مکہ میں۔ اب دیکھو یہاں سے غور سے سنیں، پوچھا گیا کہ آپ کون سا دین اختیار کرتے ہو، تو کرسچینیٹ پہ نہیں ہو، عیسائیت پہ نہیں ہو، بت پرستی جو مکہ میں خوب زور شوروں میں چل رہی ہے، تو اب آپ کون سا دین پر عمل کر رہے ہو؟ تو فرمایا ان صحابہ نے کہ ایھا الملک، کہ اے بادشاہ، آج سے پہلے ہم سب نادان تھے کہ ہم بتوں کو پوجا کرتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم قسم کی بے حیائی میں مبتلا تھے۔ اللہ اکبر! کہ آپس میں لا تعلق ہوا کرتے تھے، کہ پڑوسیوں کے ساتھ بد سلوکی کیا کرتے تھے۔ ہم میں سے جو زبردست ہوا کرتا تھا نا،
تو وہ کمزور پہ پورا دبدبا اپنا دبا کر رکھتا تھا. اس حالت میں ہم مبتلا تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہم پر اپنا فضل فرمایا، ہمارے پاس اپنا پیغمبر بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی پہچان کرائی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے. تو ہم نے پھر بتوں اور پتھروں کی بت پرستی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اور مطلب اور بھی بہت کچھ انہوں نے بتایا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ کی آیتیں، اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے. یہ ساری باتیں اسلام کے بارے میں انہوں نے بتائی. جب حضرت جعفر نے جب یہ سب بتایا نا تو نجاشی نے کہا کہ اچھا کہ تم یہ سب بتا رہے ہو کہ قرآن اتر رہا ہے اور کلام اتر رہا ہے، کہ جیسے کہ انہوں نے جو وہ سب باتیں انہوں نے جو بتائی، تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے اس قرآن میں سے کچھ پڑھ کر تو سنا دو. تو اب دیکھو وہاں پر کافر موجود، مشرکین مکہ کھڑے ہیں کہ بیچ میں نا بادشاہ کھڑا ہے کہ سارا کا سارا مجمع دربار بھرا ہوا ہے، اور یہاں حضرت جعفر سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس میں سے کچھ پڑھ کر سنائیے. تو یہ حکمت بھی تو ہونی چاہیے نا کہ باطل کے سامنے کیا بیان کیا جائے. کہ وہ بادشاہ دیکھو عیسائی دھرم کا تھا نا، تو کلام اللہ میں سے انہوں نے سورہ مریم کی کچھ ابتدائی آیات پڑھی. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ اس میں دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے نا. اب اس کو سن کر بادشاہ اور تمام درباریوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ حتیٰ بادشاہ کی جو داڑھی تھی وہ بھیگ گئی آنسو سے. اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر تلاوت ختم فرما چکے، اور نجاشی نے کہا کہ یہ کلام جو تم نے سنایا اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، کہ دونوں میں وہ کہتا ہے کہ دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں. اور پھر کہا کہ مطلب دیکھو جو دو لوگ جو مشرکین مکہ جو آئے تھے انہیں لینے کے لیے، ان سے کہا کہ ہرگز میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا. اور پھر کیا ہوا؟ یہ جو دو مشرکین مکہ تھے وہ مطلب دربار جو بادشاہ کا بھرا ہوا تھا وہاں سے ذلیل ہو کر باہر نکلے. اور اس میں سے ایک جو تھا کہ عمر بن علاس ہار ماننے کو ہرگز تیار نہیں تھا. وہ کہتا ہے کہ اب نا کل بادشاہ کے سامنے میں ایسی بات کہوں گا نا کہ جس سے وہ بالکل ہی ان لوگوں کو نیست و نابود کر دے گا. اللہ اکبر. تو اس میں سے جو دوسرا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن ابی ربیعہ، وہ کہتا ہے کہ دیکھو ایسا ہرگز مت کرنا کہ یہ لوگ بھی تو ہمارے عزیز تھے نا، کہ کبھی ہمارے خاص ہوا کرتے تھے، تو کیا ہوا کہ بس آج ہمارا مذہب ہی بدل گیا ہو. تو جب اس نے مطلب سمجھانے کی کوشش کی، پھر دوسرے نے کہا ایک نہ سنوں گا، ہرگز نہیں سنوں گا کہ میں ضرور کل ایسا ہی کروں گا. اب دوسرا دن تھا دیکھو. اب دوسرے دن نجاشی نے پھر سے کیا کیا؟ صحابہ کو بلانے کے لیے بھیجا. اور اس وقت صحابہ کو تھوڑی سی ٹینشن بھی ہوئی کہ اب نجاشی نے پھر سے اگر ہمیں کچھ پوچھ لیا، پھر سے اگر کچھ کہنا پڑا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو ہم کیا کہیں گے، ہے نا، کیونکہ وہ پوچھنے والا تھا آگے بھی اور ان سب سے کچھ. تو پھر صحابہ کا عقیدہ دیکھو، وہ کہتے ہیں دیکھو وہ لوگ جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کیوں ایسا سوچ رہے تھے کہ دیکھو عیسائی دھرم کو ماننے والے لوگ معاذ اللہ استغفر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، استغفر اللہ. اور وہ حضرت مریم علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے ہیں نا، استغفر اللہ. یہ سب یہ جانتے تھے. پھر انہوں نے سوچا کہ اب کیا کہیں گے. تو پھر صحابہ نے سوچا، مطلب پھر وہ کہا انہوں نے کہ چاہے جو ہو ہم صرف وہی کہیں گے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، بس وہی کہیں گے، اور اس سے زیادہ نہ اس سے کم. اب جب بادشاہ نے کہا نا کہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تو اس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اور خدا کی خاص روح اور مطلب خدا کے خاص کلمہ تھے. اللہ اکبر. جب نجاشی بادشاہ نے یہ سنا تو اس نے پھر کیا کیا کہ زمین پر سے ایک چھوٹا سا ذرہ اٹھا کر کہا، وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم ان مسلمانوں نے جو کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس سے یہ تنکے کے برابر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ زیادہ تھے. یہ بالکل سچ ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے نبی تھے.
اللہ اکبر، اس پر جو دوسرے درباری تھے نا، مطلب ان کو یہ بات ہرگز مطلب ایسے برداشت نہیں ہوئی، وہ گوارا نہیں ہوئی ان کو یہ بات، انہوں نے نا، لیکن بادشاہ نے کیا کیا، ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کی اور کہا کہ تم بالکل حق پر ہو۔ اور پھر بادشاہ نے کہا کہ تم دیکھو آرام سے یہاں پر رہ سکتے ہو، تم امن سے رہو، مطلب ہماری طرف سے تمہیں یہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر یہ لوگ آئے اور ان لوگوں نے مجھے سونے کا پہاڑ بھی دے دیا تحفتاً ہدیتاً، تب بھی میں آپ لوگوں کو کوئی تکلیف ہونے نہیں دوں گا اور ان کے سپرد نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے اس پر کیا کیا، سارے ہدیے، سارے تحفے ان مکہ کے مشرکینوں کو واپس پہنچا دیا اور کہا وہ رب خدا نے مجھے میرا ملک اور میری سلطنت بغیر کسی رشوت کے دلائی ہے، پھر مجھے ان نذرانوں کی کیا ضرورت۔ اللہ اکبر۔ دیکھو پھر اسی طرح سے مسلمان حبشہ میں آرام سے رہنے لگے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، انہوں نے جب کلمہ پڑھا نا، تو اس سے پہلے ان کا سامنا مطلب ان کے سامنے نا کچھ نہ کچھ اسلام کی حقانیت، ان کے دل پر اسلام کے جلوہ اللہ تعالیٰ ان کو بتایا کرتے تھے۔ ہاں اب کیا ہوا کہ دیکھو ترمذی میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ کہ عمر بن خطاب اور ابو جہل بن حشاب، جو شخص ان دونوں میں سے تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو تو اس کے ذریعے تو اسلام کو قوت پہنچا۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی یہ دعا قبول فرمائی اور یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے کہ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں سے کون سب سے عزیز ہے، یہاں ہمیں پتہ چل گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھو جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، تو ایمان لانے سے پہلے ان کی یہ حالت تھی کہ بہت جلالی طبیعت کے تھے، کہ سخت مزاج تھے، بہت زیادہ غصے والے تھے، اور مکہ میں جو لوگ ایمان لے آتے تھے، مسلمان اگر کوئی ہو جاتا تو مطلب جو مشرکین انہیں پریشان کرتے تھے، اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ بھی کہ مطلب غصے کی وجہ سے، غصے کی شدت سے ان لوگوں کو روکتے تھے اسلام لانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب جو تھے وہ مطلب دیکھو گھر سے باہر، رات کے وقت گھر سے باہر تھے، یوں ہی ٹہلتے ہوئے حرم کے پاس پہنچے اور خانہ کعبہ کی اور تشریف لے آئے۔ پھر ان کی نظر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھی، جو وہاں پر اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، کہ کیا نورانی منظر دیکھا ہوگا نا حضرت عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر سوچا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دیکھو میں نے ان کے بارے میں بہت سنا ہے، کیوں نہ میں ان کو چھپ کر ان کو ذرا میں غور سے ذرا دیکھا جائے، کہ بہت سنا ہے اللہ اکبر معاذ اللہ کہ جادوگر ہے، کہ کس نے کہا کہ کاہین ہے، کوئی کہتا ہے شاعر ہے، استغفر اللہ۔ تو کیا کیا، پردے میں چھپ گئے اور سوچا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، ذرا میں بھی تو سنوں۔ دیکھو یہ حضرت عمر بن خطاب کا یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جی میں سوچ رہا تھا کہ خدا کی قسم یہ تو شاعر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو قرآن پڑھ رہے تھے نا، کہ وہ سورہ حقہ کی آیت تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھا تک نہیں تھا، انہوں نے سنا بھی نہیں کہ وہ دل میں کیا سوچ رہے ہیں، کہ کیا بات دل میں وہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ آیت جاری فرمائی کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مِّن تُؤْمِنُونَ، کہ دیکھو کہ یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، کہ مطلب ایک فرشتہ لے کر آیا ہے، کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو مگر لوگ کم ہی ایمان لے کر آتے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ میں تو دل میں شاعر کہہ رہا ہوں اور یہاں انہوں نے یہ آیات پڑھ لی۔ اب اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں سوچا کہ اچھا یہ کاہن ہے، کہ مطلب استغفر اللہ، کہ دلوں کی باتیں جانتے ہیں۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِلُونَ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے مگر تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا کلام ہے۔ اب حضرت عمر یہ سن کر گھبرا اٹھے کہ یہ کس طرح سے میری سوچ کا جواب دیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے انہوں نے کیا کیا، فوراً نکل جاتے ہیں۔ لیکن اب اسلام کی عزت، اسلام کی ہیبت، اسلام
کا دبدبا مطلب ایسا اسلام کے ایک بیج ان کے دل میں نا پڑ جاتا ہے۔ اور اب حضرت عمر یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھو آگے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ کسی مطلب مکہ میں کسی گھر میں کچھ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، کچھ لوگ دشمن ہوئے جا رہے ہیں، مطلب افراتفری کا ماحول جو ہو رہا تھا۔ تو ایک دن کیا سوچتے ہیں کہ آج میں یہ سارا کا سارا کام تمام کر لوں گا، اللہ اکبر۔ کہ دیکھو انہوں نے ایک دن سوچا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے یہ نکل پڑتے ہیں۔ اب آپ سب ہی دیکھو اور میں بھی اپنی ہدایت کی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کے اس واقعے کو سنتے سنتے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ہدایت کے فیصلے فرما دے، آمین یا الہ العالمین۔ کہ ہمارے بھی غافل دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے ذکر سے آباد کر دے، آمین۔ کہ نیکیاں کرنا ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے، آمین یا الہ العالمین۔ اب دیکھو یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے اللہ اکبر تلوار لے کر نکل پڑتے ہیں کہ ابھی راستے میں ہی ہوتے ہیں کہ نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے ہی غصے کی شدید غصے کی حالت میں ننگی تلوار لے کر نکل پڑے ہیں۔ تو پوچھا مطلب کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اب حضرت عمر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، استغفر اللہ۔ پھر اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کیا تم بنو ہاشم اور بنو زہرا کے لوگوں سے کیسے بچ پاؤ گے؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ چکے ہو اور تم بے دین ہو چکے ہو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک عجیب بات نہ تمہیں میں بتا دوں کہ تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ گئے ہیں۔ اور یہ سن کر بس اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید غصہ چڑھا اور وہ بے قابو ہو گئے اور اب کیا رخ بدل دیا اور سیدھا بہن اور بہنوئی کے گھر رخ کر لیتے ہیں۔ اور وہاں جب پہنچتے ہیں تو حضرت خباب بن ارد ان کی آواز مطلب ان کو آواز آتی ہے کہ وہ سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ کچھ گنگناہٹ کی آواز آتی ہے۔ تو جیسے انہوں نے کسی کو آتے دیکھا نا تو پھر حضرت خباب کیا کرتے ہیں، خوف کے مارے چھپ جاتے ہیں۔ ان کی بہن کیا کرتی ہے کہ وہ صحیفہ جس پہ وہ سورہ لکھا ہوتا ہے وہ صحیفہ بھی وہ چھپا دیتی ہے۔ لیکن انہوں نے ادھر حضرت عمر دیکھو وہ بہن بھی ڈر جاتی ہے نا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ ان کے غصے کا عالم کیا ہے، اس لیے وہ چھپ جاتی ہے، چھپا دیتے ہیں۔ اور حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ کیا مطلب کس چیز کی آواز سن رہے، کیا چیز کی تلاوت کی جا رہی تھی، میں نے سن لیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی تو نہیں، بس ہم آپس میں بات کر رہے تھے۔ ہاں اب حضرت عمر نے کہا کہ غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو، کیونکہ وہ سن لیتے ہیں نا کہ یہ کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ آیاتیں پڑھی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارا دین چھوڑ چکے ہو۔ پھر اب بہنوئی اس پہ کہتے ہیں کہ اچھا تو اگر تمہارا دین حق نہ ہوا اور ہمارا دین حق ہوا تو پھر حضرت مطلب بس اتنا ہی کہنا تھا۔ تو حضرت عمر مطلب ایسے ایک دم سے بے قابو ہو کر بہنوئی پہ نا جیسے پھٹ پڑتے ہیں غصے کے مارے اور بری طرح سے انہیں کچل کر رکھ دیتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، انہیں خوب پیٹتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب جب بہن نے یہ دیکھا نا کہ شوہر کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو پھر انہوں نے کیا کیا، لپک کر ان دونوں کے بیچ میں گئی اور دونوں کو ایک دوسرے سے بس دور ہٹا دیا، اللہ اکبر۔ کہ بہن کو بھی انہوں نے پھر ایسا چاٹا مارا کہ بہن کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، اللہ اکبر۔ یہاں دیکھو ان کا جلال کا ایک یہ داستان دیکھو، اور پھر یہاں مطلب دوسری طرف ایمان میں جب آ گئے تو جلال پھر ان کا جمال میں بدل جاتا ہے، سبحان اللہ۔ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حکموں پہ عمل کرنے والا بنا دیا اور پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عزتوں سے نواز دیا، سبحان اللہ۔ دیکھو ایک روایت میں آتا ہے کہ بہن کہتی ہے کہ عمر مطلب تیرے دین کے بجائے میرا ہی، مطلب بہن کو بھی شدید غصہ آ جاتا ہے اور کہتی ہے کہ میرا دین حق ہے، اور کہتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ایک دم بہن بے خوف ہو کر کہتی ہے کہ چاہے جو ہو، جو کرنا ہے کر، پر میں گواہی دوں گی۔ اس پر کیا ہوتا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا
وہ کتاب جو تم پڑھ رہی تھی ذرا مجھے وہ تو بتاؤ۔ تو بہن نے کہا تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں اور چھو سکتے ہیں اور اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں، تو جاؤ پہلے غسل کر آؤ۔ اس پر انہوں نے کیا کیا؟ پھر غسل کیا اور کتاب ہاتھ میں لی اور پڑھا بسم اللہ۔ وہ کہنے لگے یہ دو نام تو بڑے پاکیزہ لگ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ مطلب انہوں نے کیا پڑھا؟ رحمان اور رحیم پڑھا نا، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو کیسے ان کے دل پر اثر کر گیا۔ آج ہم بھی تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت سے نوازے کہ ہم بھی بسم اللہ کے وہ خزانوں کو لوٹے، آمین یا الہ العالمین۔ پھر انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی عبادت کے لائق ہوں۔ دیکھو آیت کا مفہوم بتا رہی ہوں۔ ہاں اب اس پر حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو بڑا ہی عمدہ کلام ہے، یہ تو بڑا ہی محترم کلام معلوم ہوتا ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اب کوئی پتہ ہی بتا دو، اب میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی دیکھو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ میں نے یہ کلمات سنے تو کہا عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ ابو جہل یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ میں سے اللہ کے نزدیک جو زیادہ عزیز ہے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسلام کو قوت پہنچائے، اسلام کو طاقت پہنچائے، یہ وہی دعا قبول ہوتی ہوئی آج نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس والے مکان میں موجود تھے۔ ہاں اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ وہاں پہنچے اور گھر کے دروازے پر جا کر دستک دی، اب دیکھو کچھ صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت مطلب کوہ صفا والے گھر میں، مطلب جسے دار ارقم بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر موجود تھے صحابہ لوگ بھی۔ انہوں نے جھانک کر دیکھا کہ دروازے پر کون ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہاتھوں میں ننگی تلوار دیکھی، جس طرح سے انہیں جو نظر آ رہا تھا انہوں نے بس وہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مطلب اطلاع دی۔ اب سارے صحابہ کیا ہو گئے؟ ڈر گئے، ایک جٹ ہو گئے، کیونکہ دیکھو انہیں پتا تھا نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمال وہ جانتے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اب ان صحابات کے ساتھ موجود تھے جو اسلام کے شیر تھے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ دوسرے صحابہ نے کہا کہ ایسا ایسا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر دروازے پر کھڑے ہیں۔ تو اب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی تلوار اس کو قتل کر رکھ دیا، اسی کی تلوار سے اس کو قتل کر رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اندر تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے پکڑے اور کہا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسے ہی ذلت اور رسوائی اور ویسے ہی عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسے والد بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے لگے کہ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ تو اسلام کو حضرت عمر بن خطاب کے ذریعے قوت عطا فرما اور عزت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں، مطلب انہوں نے گواہی دے دی۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا کہ سارے صحابہ کے اندر ایک جوش اور طاقت اور قوت جیسی آ گئی کہ دیکھو اب تک جو آہستہ آہستہ کہتے تھے نا، اب زور سے کہنے لگے کہ مسجد حرم تک تکبیریں پہنچنے لگی۔ اور دیکھو اتنی زور سے کہا صحابہ نے، اتنی زور سے نعرے لگائے کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان والے بھی آج خوش ہو گئے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا خوبصورت واقعہ۔ آپ دیکھو ان سے پہلے جو صحابہ ایمان لائے تھے وہ ڈر کر، وہ چھپ کے رہتے تھے نا، لیکن اب معاملہ یہاں پہ کیا ہوا؟ سبحان اللہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کا خود دروازہ کھٹکھٹا کر کہنے لگے کہ عمر ایمان لے آیا ہے، میں ایمان لے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد اسلام جو ہے وہ سب کے سامنے آ گیا، کھلے عام عبادت کی جانے لگی۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھو 40 کا عدد، جو 40 لوگ، اس کے پہلے جو 39 لوگ مسلمان ہوئے تھے نا، اب 40 کا عدد پورا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔
اس کے بعد بہت مطلب اسلام کو طاقت ملی، قوت ملی کہ اسلام ایسے جگمگانے لگا کہ دیکھو حق اور باطل نظر آنے لگا۔ اور اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا فاروق کا لقب دے دیا کہ جو باطل اور حق میں فرق کرنے والا ہو۔ سبحان اللہ۔ آج کا سیشن تھوڑا سا ایکسٹینڈڈ ہو گیا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا خوبصورت واقعہ ہم نے آج مکمل کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ میرے کہنے میں جو غلطی ہوگی ہو اسے معاف عطا فرمائے، ہمارا جڑنا قبول عطا فرمائے، میرا کہنا آپ کا سننا قبول عطا فرمائے، آمین یا الہ العالمین۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کا واقعہ، اس واقعے کے صدقے ہم سب کے ایمان کو طاقت اور قوت عطا فرمائے، اور ہم سب کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے دین کو طاقت اور قوت کی مدد ہو، آمین یا الہ العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔